السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تفسیر الجلالین میں آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 33۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وقال الملأ من قومه، اور قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیراگراف نمبر 3 میں ہمارا سبق شروع ہے۔ وقال الملأ من قومه، اور قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا، الذین کفروا، وہ کہ جو کافر ہیں، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور جنہوں نے آخرت میں ملنے کو جھٹلایا، یعنی آخرت برپا ہونے کو انہوں نے جھٹلایا۔ ای بالمصیر الیہا، یعنی آخرت کی جانب پھرنے کو جھٹلایا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آخرت میں نہیں موجود ہوں گے، ہماری دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ان کا ایسا کہنا تھا۔ فقال الملأ من قومه، تو قوم کے سرداروں نے کہا، وہ سردار الذین کفروا، جو کفر کیے ہوئے تھے، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، ای بالمصیر الیہا، یعنی آخرت کی جانب لوٹائے جانے کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَطْرَفْنَاهُمْ، یعنی وَنَعَمْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر۔ ما ھذا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه سے الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ وأطرفناہم فی الحیات الدنیا سے ان کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کے جو سردار تھے یہ کیسے تھے؟ یہ وہ تھے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ دی تھی۔ ما ھذا، وہ لوگ بولے اپنی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے آنے والا شخص جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے، یہ نہیں ہے الا بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسا ایک بشر، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر۔ تو ہود علیہ السلام کے متعلق ہے آج کا سبق۔ یاکل مما تاکلون منہ، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی کھاتا ہے کہ جو تم کھاتے ہو، جس میں سے تم کھاتے ہو یہ اسی میں سے کھاتا ہے۔ ویشرب مما تشربون، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ واللہ، واو کے بعد اللہ اسم جلالہ جو ہے یہ تفسیری ہے۔ لئن اطعتم بشرا مثلکم، اور قسم بخدا اگر تم اطاعت کرو گے، بشرا مثلکم، اپنے جیسے کسی بشر کی اگر تم اطاعت کرو گے، فیہ قسم و شرط، یاد رہے بچوں کہ اس آیت کے اندر واو کے اندر واو قسمیہ بھی ہے اور واو شرطیہ بھی ہے، کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ۔ فیہ قسم و شرط، اس میں ان کے ذریعے قسم بھی ہے اور واو کے ذریعے قسم ہے، اور لئن کے ذریعے شرط ہے۔ فیہ قسم و شرط، اس میں قسم ہے اور شرط بھی ہے۔ قسم اور شرط ہونے کی صورت میں والجواب لأولہما وہو مغن عن جواب الثانی، والجواب لأولہما، تو ان دونوں میں سے جس کے لیے بھی جواب ہوگا، وہو مغن عن جواب الثانی، تو وہ دوسرے کے جواب ہونے کے لیے بے نیاز ہوگا۔ مطلب یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر لئن اطعتم بشرا مثلکم، یہ اس کے اندر قسم ہے اور شرط بھی ہے، اور آگے آنے والا جو جواب آئے گا اگر وہ جواب قسم کا ہے تو ضرورت نہیں ہے شرط کے لیے جواب لانے کی، اور اگر آپ اگلے آنے والے جواب کو شرط کے لیے مان لیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے جواب لایا جائے قسم کے لیے۔ مغن عن ثانی، تو ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے سے بے نیازی ہے، یہاں پر یہ کہنا مقصد ہے۔ فیہ قسم و شرط، اس آیت کے اندر قسم بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ والجواب لأولہما، ان دونوں میں سے جس کے لیے بھی جواب ہوگا وہ مغن عن جواب الثانی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر یہی ترجمہ کیا جائے کہ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی جواب قرار دے دیا جائے،
اور دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اگر جواب قرار دے دیا جائے گا تو دوسرے کے لیے بے نیازی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ لفظ کی اگر اس کلمہ کی لفظی عبارت کریں، لفظی عبارت کا اس عبارت کا لفظی اگر ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا والجواب لأولہما، اور جواب ان دونوں میں سے پہلے والے کے لیے ہی ہوگا، وہو مغنی عن جواب ثانی، اور اس پہلے والے کے لیے جواب ہونے سے ہی دوسرے والے کے جواب سے بے نیازی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر مصنف جو ہیں اگلی والی آیت، اس والے آیت کا اگلا والا جو جز ہے اس جز کو قسم کے لیے ہی جواب قرار دیتے ہیں، شرط کے لیے جواب نہیں قرار دیتے۔ لیکن چونکہ نحوی قاعدے کے اعتبار سے اگر قسم اور شرط دونوں اگر جمع ہو جائیں تو کسی کے لیے بھی ہم جوازی طور پر اگلے والے جواب کو کسی کے لیے بھی جواب قرار دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ پہلے والے کے لیے چاہے وہ پہلے قسم ہو تو اس کا جواب قسم کے لیے ہوگا، پہلے اگر شرط ہو تو وہ جواب شرط کے لیے ہوگا۔ تو جو پہلے ہوگا الاول فالاول کے اعتبار سے پہلے والے کے لیے ہی قرار دیا جائے گا، لیکن جائز دونوں کے لیے ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی مانیں۔ لیکن اگر مصنف کی مانیں یہاں پر تو اگلا والا جو جواب ہے وہ صرف قسم کے لیے ہی ہوگا اور شرط کے لیے نہیں ہوگا، ایسا بتا رہے ہیں۔ چونکہ جب قسم کے لیے ہو جائے گا تو پھر شرط کے لیے جواب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغنی عن جواب الثانی، دوسرے والے کا جواب ہونے کے لیے بے نیاز ہے۔ انکم اذن لخاسرون، کیا ہوگا اگر تم اس کی اتباع کرو گے؟ لئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر تم اپنے مثل بشر کی اتباع کرو گے تو انکم اذن، تو تم اس وقت ہو جاؤ گے، ای اذن اطعتموہ، یعنی کہ جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ لخاسرون، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ای مغبونون، یعنی غبن کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خود کے ساتھ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خود کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایعد انکم اذن متم، یہ لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں جو قوم کے سردار ہیں، جو قوم کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں ایعدکم انکم اذا متم، کیا وہ تمہیں لوٹائے گا کہ جب تم مر جاؤ گے؟ یعنی جب تم مر جاؤ گے تو کیا زندہ کر کے وہ تمہیں واپس لائے گا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بروز قیامت تمہیں جمع ہونا ہے۔ وکنتم ترابا وعظاما، اور جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور وعظاما، اور ہڈی ہڈی رہ جائیں گی۔ وانکم مخرجون، انکم مخرجون، تو کیا تم نکالے جاؤ گے دوبارہ ایسی حالت میں جب کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ انکم مخرجون، کیا تم نکالے جاؤ گے؟ یہ ناممکن والی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے 35 کے بعد یہاں پر سوال نشان ہے، یعنی یہاں پر یہ باعتبار سوال کیا جا رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لئن اطعتم بشرا مثلکم اذن انکم اذا لخاسرون، تب ایسی صورت میں تم گھاٹے والے ہوگے۔ ایعدکم انکم اذا متم، یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اور تنزیہی طور پر کیا جا رہا ہے، تکریہی طور پر کیا جا رہا ہے کہ ایعدکم، کیا وہ تمہیں لوٹائے گا واپس دوبارہ جب کہ تم مر جاؤ گے اور جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی ہو جاؤ گے؟ انکم مخرجون، تو کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ کیا تم ایسا ممکن ہے کہ تم اٹھائے جاؤ؟ یاد رہے ہوا خبر انکم الاولی، یہ پہلے والے اولا کے لیے خبر کے طور پر انکم مخرجون واقع ہوا ہے۔ وہ انکم الثانیہ تاکید اللہ، اور انکم جو ثانیہ ہے، جو دوسرا والا انکم ہے، یہ تاکید اللہ، یہ پہلے والے کے لیے تاکید کے طور پر ہوگا۔ لما طال الفصل، اس لیے کہ پہلے والے انا اور دوسرے، یہ پہلے والے انکم اور دوسرے والے انکم کے درمیان چونکہ فصل ہو چکی ہے تو لہذا اب اس کو کس طور پر مانیں گے؟ دوسرے پہلے والے کو مبتدا کے طور پر مانیں گے اور دوسرے والے کو پہلے والے مبتدا کے لیے تاکید کے طور پر مانیں گے۔ ہاں بات سمجھ میں؟ جی، ہی ہاتا کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ہی ہاتا کا معنی کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں تمہاری مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے جب کہ تم ہڈی ہو جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ اور ہیہاتا کے بارے میں بتا رہے ہیں لفظی جائزہ لیتے ہوئے، اسم فعل ماضن، اسم فعل ماضن، یہ اسم فعل ہے جو کہ ماضی کے معنی میں ہے بمعنی مصدر، اور مصدر کے معنی میں ہے ای بعودہ، یعنی بہت ناممکن والی بات ہے، بہت دور کی بات ہے کہ ایسا ہو سکے۔ لما توعدون، یعنی ہیہاتا لما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے اور جو تمہیں وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اپنے رب کا وعدہ کہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہیہاتا یہ ناممکن بات ہے، لما توعدون، جو تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، من الاخراج من القبور،
قبروں سے اٹھائے جانے کے متعلق جو وعدہ لیا جا رہا ہے. واللام زائدۃ لما توعدون کے اندر جو لام ہے وہ زائدہ ہے اور بیان کے لیے استعمال ہوا ہے اور زائدہ ہے. ان ہی اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں اور اس قوم کے جو سردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان ہی ای مل حیات یعنی یہ زندگی نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا مگر ہماری صرف دنیاوی زندگی ہی. یہ ہماری دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر صرف دنیاوی زندگی ہے. صرف اس دنیا کے اندر ہی ہم زندہ ہیں اور باقی ہم کہیں زندہ نہیں رہیں گے. نموت ونحیا اور اس زندگی کے اندر ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں. نموت ونحیا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسی حود علیہ السلام کے قوم کے جو سردار لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ذہین مانتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. تو نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی کہ جس کے اندر ہم صرف مرتے اور جیتے ہیں اور باقی اور کچھ نہیں ہے. بحیاتی ابنائنا ہمارے بیٹوں کے زندہ ہوتے ہوئے ہم زندہ رہتے ہیں اور ہمارے بڑوں کے مرنے سے ہم مر جاتے ہیں. تو بس اتنا ہی ہے دنیا کے اندر اور باقی اور کچھ نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین اور یاد رہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. ان ہوا ای مر رسول اور جہاں تک بات ہے اس شخص کے کہنے کی ان ہوا مر رسول اور وہ نہیں ہے یعنی مر رسول وہ بھیجا ہوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا نہیں ہے. الا رجل بس یہ کہ وہ ایک سادہ سا ہماری طرح شخص ہے. افترا علی اللہ کذبا مگر فرق یہ ہے کہ ہم تو بس ایسے ہی خالی کچھ کہتے نہیں ہیں اور افطرا علی اللہ کذبا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. مصدقین فی البعث بعد الموت ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں یقین نہیں رکھیں گے. اس کی بات کو مانتے ہوئے ہم اس بات کو کبھی بھی یقین میں نہیں لائیں گے کہ ہم دوبارہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے. قال کہتے ہیں حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کی اس بات کو سن کر ربی انصرنی بما کذبون اے میرے رب میری مدد کر جو کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قال فرماتا ہے اما قلیل فلا یصبحنا اما قلیل تو تمہارا رب کہتا ہے اما قلیل بہت ہی من الزمان یعنی کم ہی زمانے کی بات ہے. ان قریب اور اما کے اندر در حقیقت یہ ان قلیل ہونا چاہیے لیکن ما اس کے اندر زائدہ ہے تو ما زائدہ ہے اس کا کوئی معنی نہیں. اما قلیل بہت ہی کم زمانے کی بات ہے یا تو ان قریب ہی کی بات ہے کہ لیصبحن لیصیرن وہ ضرور بضرور ہو جائیں گے نادمین ندامت والے ہو جائیں گے علی کفرہم و تکذیبہم اپنے کفر اور اپنے جھٹلانے پر اپنے کفر پر اور اپنے جھٹلانے پر جو وہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں وہ ضرور بے ضرور عن قریب وہ اپنے اس کفر اور اپنے اس جھٹلانے پر ندامت والوں میں سے ہو جائیں گے عن قریب. فأخذتهم الصیحۃ تو انہیں ایک چیخ آ کر کے پکڑ لے گی. فأخذتهم الصیحۃ انہیں آ کر کے ایک چیخ پکڑ لے گی. صیحۃ العذاب کون سی چیخ؟ عذاب والی چیخ. والاہلاک اور ہلاک کرنے والی چیخ. کائنۃ جو کہ حقیقی طور پر ہونے والی ہے بالحقی حقیقت میں ہونے والی ہے ان قریب ہونے والی ہے. فماتو تو وہ مر جائیں گے. وجعلناہم غثاء وہو نبت یبس اور ہم انہیں ریزہ ریزہ بنا دیں گے. وہو نبت یبس اور کہا جاتا ہے یعنی کہ ہم ان کو ملوہ بنا دیں گے یعنی سوکھی ہوئی گھاس. ای صیرناہم مثلہ یعنی کہ ہم ان کو اسی گھاس پھوسے کے جیسا بنا دیں گے بالکل بے جان اور بالکل ملوہ. فل یبسی یعنی بالکل خشک کر دیں گے. فبعدن من الرحمت لقوم الظالمین فبعدن لقوم الظالمین تو کتنی بڑی محرومی ہے للقوم الظالمین المکذبین ظالم قوم کے لیے یعنی جھوٹ بولنے والوں کے لیے اور جھوٹ باندھنے والوں کے لیے اور جھٹلانے والے لوگوں کے لیے اور اس قوم کے لیے. فبعدن لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے کس قدر محرومی ہے. تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. آپ اچھی طرح سے اس کا ترجمے پر دھیان رکھیں اور پڑھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری پڑھائی میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.